الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے کہ میں نے اکیلے ہی درود و سلام پڑھنا ہے. اگر آپ میں سے کچھ اہل محبت کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بکھر کی زمین کے یہ ذرے قیامت والے دن گواہی دے کہ حالات جیسے بھی تھے یا رسول اللہ آپ کے نوکروں نے آپ پر درود و سلام پڑھنا نہیں چھوڑا. الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین ویا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میرے کاروان اہل محبت جناب قبلہ سید محمد قمر الحسن شاہ صاحب گیلانی دعوت برکاتہم القدسیہ لائق صدیزو والافتخار مقتدر و محترم و محتشم پیران طریقت علماء اہل سنت نعت خوانان گرامی و معزز و محترم و محتشم سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار روح پرور حسین محفل ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے میزبان جناب حاجی اللہ دتا صاحب کا اور ان کے تمام رفقا کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت محفل میں قرآن و سنت کی روشنی میں جماعت اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کرنے کی سعادت بخشی. یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے جتنی میری اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو تعزیز سیدہ زہرا کے بابا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی غلامی میں زندگی کا پل پل بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب صدر، معزز علماء کرام، پیران عظام، میں نے قرآن مجید میں سے دوسرے پارے میں سیکنڈ لاسٹ رکوع کی ایک آیت کو پڑھا ہے. گفتگو میں نے دونوں آیتوں پر کرنی ہے. میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا وقت کے حوالے سے یا کسی بات کے بھی حوالے سے. آپ سب کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا مجھے کہ اس دور کے اندر بھی اتنی محبت اور رات کے اس ٹائم بھی اگر جماعت اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے بیدار ہیں تو انشاءاللہ
دھرتی پر یا رسول اللہ کے نعرے گھر گھر لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اختصار کے ساتھ اپنی بات کو شروع کروں۔ میں نے انہی دونوں آیات میں سے ایک جزی نکال کر آج سے 2 سال پہلے فتویٰ دیا تھا۔ کچھ 10-12 نام نہاد مولویوں نے مجھے گالیاں دی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے مجھ سے اتنا پیار کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں پھر 12 ربیع الاول کے دن کو جب ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو کر ہاتھوں میں جھنڈے لے کر میدان میں نکلیں تو کم از کم اس تیقن کے ساتھ کہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کر رہا ہے۔ بہت سارا وقت گزر گیا، صدیاں بیت گئیں۔ میں اس کے پاس منظر میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا، مختصراً بات کروں گا۔ حضور، انسان بھوکا رہ کے گزارا کر لیتا ہے، تن پہ کپڑے پھٹے ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، جوتا نہ بھی ہو پاؤں میں تو دن گزر جاتے ہیں۔ لیکن جب عزتیں نیلام ہونے لگے، جب ماؤں بہنوں بیٹیوں کا تقدس پائمال ہونا شروع ہو جائے تو پھر انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ایک دور بنی اسرائیل پر آیا جب اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہو گیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت و مسکنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ قعر مذلت میں ڈوبتے چلے گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب جالوت نامی ایک سردار نے ان کے لیے جینا دوبھر کر دیا۔ جناب صدر، جب عزتیں نیلام ہوں تو پھر معاشرے پنپتے نہیں ہیں۔ ان حالات کے اندر یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا دور بنتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی ماں تو روئی ہوگی نا، کسی بوڑھے باپ نے راتوں کو فریاد کر کے اپنے رب کے حضور عرض تو کی ہوگی، یا اللہ وہ جو عزت ہم سے روٹ گئی ہے کبھی پھر اس عزت کا تاج ہمارے سر پہ آ جائے۔ تو کسی بزرگ ماں یا بوڑھے باپ کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں نے در رحمت پہ دستک دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہو حالات اب تمہارے بس میں نہیں رہے، پل پل جینا تمہارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ تم اس طرح کرو کہ طالوت نام کا ایک نوجوان ہے تمہارے درمیان میں، اس کو اپنا سربراہ بنا دو۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ارشاد فرمایا ان سے نبی علیہ السلام نے، اِنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے،
قد بعث لکم، تمہارے لیے طالوت کو حکمران چن لیا ہے، تم اس کی حکمرانی کو قبول کر لو۔ طالوت اتفاق سے ایک بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی بھی دور کے اندر ایک کلاس کا طبقہ جو امراء کا طبقہ ہے، انہوں نے غریب کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہر دور کے اندر اگر غریب کو عزت ملی ہے تو نبی کے در سے ملی۔ سرزمین مدینہ طیبہ جب سرکار کے قدموں سے فیضیاب ہوتی ہے تو اسلام کی پہلی سٹیٹ معرض وجود میں آتی ہے۔ دلوں کی دھڑکن بڑھ جائے گی۔ اپنے دلوں کو قابو رکھیے گا، ہاتھ رکھیے گا۔ حضور نے اپنی کیبنٹ کا جب منبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا تو آج کل فنانس منسٹر کہا جاتا ہے، سادہ لفظوں میں وزیر خزانہ، یہ ہر گورنمنٹ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس دور کے اندر نگران بیت المال کہا جاتا تھا۔ تو حضور نے منبر پہ بیٹھ کر، پتہ ہے وزارت خزانہ کا تاج کس کے سر پہ رکھا؟ جب آپ کے مقدس ہونٹوں سے الفاظ نکلے ہوں گے تو میرا یہ تصور ہے کہ عرش اعظم نے بھی صدا دے کر کہا ہوگا کہ تیرے نصیبوں پہ قربان ہوں۔ میں نام لوں گا تو دلوں کی دھڑکن بڑھے گی۔ کون بنا فنانس منسٹر اسلام کی پہلی سٹیٹ کے اندر، اور جس کا انتخاب نبی پاک نے کیا؟ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، سیدنا بلال۔ سبحان اللہ۔ جن کے پاس ایک مرلہ بھی نہیں تھا، نہ سونا نہ چاندی، نہ افرادی قوت تھی، سرکار نے ان کو وزیر خزانہ بنا کر، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور تمام صحابہ پر ایک وجدانی کیفیت تھی، مبارکباد دے رہے تھے، اور حضور کا یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے بتا گیا کہ غریبو، جب کسی بھی در سے تمہیں خیرات نہ ملے تو زہرا کے بابا کے در پہ آ جانا، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب طالوت کا نام لیا گیا تو کچھ چہرے بگڑ گئے۔ قرآن پاک میں عبارت کے الفاظ ہیں، قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا۔ سارے امیران رل کے یہ آکھیا کہ انّا کیویں ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ انّا تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، آگے یکونو ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، اور ایدی بادشاہی قبول کریں گے جس کے دسترخوان پر کھانے کو کچھ نہیں، تن پر کپڑے نہیں، اس کا باپ تو ہمارے ڈیرے پہ روزانہ جھاڑو دیتا ہے۔ اوقات کیا ہے؟ اب ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، یہ ہمارا بادشاہ بنے گا، اور ساتھ ہی اپنا استحقاق جو تھا وہ جتا دیا۔ وَنَحْنُ، گودے، سردار، ملک صاحبان، وہ پکار اٹھے بے ساختہ، سب کہنے لگے وَنَحْنُ أَحَقُّ
حق تو ہمارا بنتا ہے. ہم میں سے کسی کا انتخاب ہو جاتا بالملک کے، اور جس کو اللہ نے بنا دیا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ادھر تپلے کچھ نہیں، جس کو خود کھانے کو میسر نہیں روٹی. ہمارا حکمران بنے گا تو باہر سے ڈیلیگیشن آئیں گے، وفود آئیں گے، یہ کہاں بٹھائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے اسی وقت جواب دیا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کا انتخاب برادریوں نے نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا، اس کو چنا ہے اس نے جو کائنات ارضی و سماوی کے ذرے ذرے کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اور بلا شرکت غیر وہ ہر کسی کا رازق بھی ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. اور رہ گیا کہ تم کہتے ہو اس کے پاس مال و دولت نہیں، تو سن لو، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو وافر مقدار میں عطا کی ہیں. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علمی اعتبار سے بھی پوری بنی اسرائیلی قوم کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. میں نبی کو شامل نہیں کر رہا، قوم کی بات کر رہا. اور فزیکلی فٹنس کے اعتبار سے اگر کوئی جالوت سے ٹکر لے سکتا ہے تو وہ طالوت لے سکتا ہے. حضور مجھے 32 سال ہو گئے دورہ تفسیر پڑھاتے ہوئے. اب تو میں نے قرآن پاک کا پنجابی میں ترجمہ لکھ دیا ہے اور 22 پاروں کی تقریباً تفسیر بھی لکھ دی. میرے رت جگہ میری زندگی کا پل پل اپنی جماعت کی نوکری کرتے ہوئے گزرا ہے. میں نے سوچا کہ طالوت کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے اس کا انتخاب کر لیا. اس کے انتخاب پر کوئی اعتراض تو کر نہیں سکتا نا. وہ چاہے تو ابابیلوں کا انتخاب کر کے ہاتھی مروا دے. لیکن سوچنا تو میرا حق تھا. راتوں کو بیٹھ کر مطالعہ کرنا اپنے اسٹڈی روم میں میری مجبوری ہے. صبح میں کلاس میں پیریڈ نہیں پڑھا سکتا جب تک میں مطالعہ نہیں کرتا. تو تفسیر خازن کو میں نے پڑھنا شروع کیا. امام خازن شافعی المسلک ہے، لیکن جب ان کا قلم چلتا ہے تو لفظ لفظ سے عشق مصطفیٰ کی تعریف نکلتی ہے. امام خازن نے بتایا کہ طالوت جو ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین. یہ طالوت حضرت بنیامین کی اولاد سے ہے. تو اب چاہے کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جب بھی قوموں پر مشکل آنے لگے آل رسول کی نوکری کر لو، مشکلیں اللہ تعالیٰ. جن کو اچھی لگی ہو بات تو سبحان اللہ کہہ دیں، باقی اب قوم پھر بھی تذبذب کے عالم میں تھی. اب دوسری آیت شروع ہوتی ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ تانوں اونجتا یقین آنا کوئی نہیں، لیکن جو میں نے فیصلہ کیا ہے نا، اب میں اس کی نشانی پیش کرتا ہوں کہ ان آیت ملک ہی ایدی بادشاہی دی، ایدی انتخاب دی نشانی ایوے کہ این یاتیکم التابوتو، او صندوق جڑا تو آڑے کولو جالوت کھو کے لے گیا. جس دن دا اس صندوق گیا نہ عزت رہ گئی
نہ دولت رہ گئی، سب کچھ تہاڈا ختم ہو گیا، سکون قرار سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگر تم اس کو حکمران مان لو، تم نے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں، اپنے کتنے بندے مروائے ہیں، تم آج تک وہ صندوق واپس نہیں لے سکے۔ فقط اس کو مان لو، صندوق جانے تے خدا جانے۔ اب جو میں نے جزئی عرض کرنی ہے جلوس کے حوالے سے، وہاں تک پہنچنے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں آیات کا ترجمہ نہ کرتا۔ آیاتیکم التابوت، آئے گا تمہارے پاس تابوت۔ اس تابوت میں یہ اللہ کیا ہے؟ فی ہے، فی اصل روٹ ہے، پھر ضمائر اس کے ساتھ لگ سکتی ہیں، متصلہ بھی منفصلہ بھی، یہ میرا کلاس روم نہیں، میں سادہ بات کروں۔ فی ہے، اس میں وہ صندوق آ جائے گا، اس میں ہے کیا؟ فی ہے، اب میں نہیں کہہ رہا جناب صدر نہیں کہہ رہے، ذی وقار میری جماعت اہل سنت کے علماء نہیں کہہ رہے، رب کا قرآن کہتا ہے فیہ سکینتم من ربکم۔ او جرا صندوق ہے نا، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت کوشش کی، تمہیں نہ ملا، میں نہ آؤں گا، اسے صندوق کے چیتا خوشیاں پہیاں تھوڑی، سکینہ، سکون، طمانینت، اطمینان قلب، راحت جاں، سارے اس کے معنی بنتے ہیں۔ لیکن حیران حضور میں یوں ہوا کہ سکینتم من ربکم سند ہے، منکم نہیں ہے عبادت۔ جو کوئی سی کھو کے لے گیا، تسی بے سکون ہو گئے، تو منکم انہاں چیزاں تے بارے تو اڈائے تصور، رب نے نہیں آکھا منکم، فرمایا من ربکم، تمہارا جو بھی تصور ہو، اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتا ہے کہ سکون سارا اسے صندوق دے وچ۔ اب وہ سکون کیا تھا؟ سکون کیا تھا؟ میں نے تو صندوق نہ دیکھا ہے، نہ کھول کے دیکھا ہے، میرے اساتذہ نے بھی نہیں دیکھا، میرے اساتذہ کے اساتذہ نے بھی نہیں دیکھا۔ جب ہم صحابہ کرام کے در پر فقیر بن کر حاضر ہوتے ہیں تو صحابہ کرام آگے بتاتے ہیں کہ سونے نبی نے دسیا ہے کہ صندوق ہے کہ یہ رب دا قرآن تک کہنا نا سکینہ سکون ہے۔ جب ڈھکن کھول کر دیکھا، اب آپ کی مرضی ہے جس طرح سنیں، چونکہ میں تو نوکری کرنے آیا ہوں نا سیدہ زہرا کے بابا کی، نوکر بن کے آپ بھی آئے ہیں، اور فرشتے لکھ رہے ہیں کون کون صحیح نوکری کر رہا ہے، کڑا کڑا ڈنڈی ماردا بیٹھا ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں بار بار ریکویسٹ کروں کہ سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، جس کے نصیب میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو کہلوانا چاہے گا وہ کہتا رہے گا، بات چلتی رہے گی۔